بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورہ انعام کی آیت نمبر 111 سے لے کر کے 117 تک پڑھی گئی ہیں. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اور اگر بے شک ہم نازل کرتے ان کی طرف فرشتے اور مردے ان سے بات کرتے اور ہم جمع کرتے ان کے سامنے ہر چیز آنکھوں کے سامنے، تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں تھے مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے، اور لیکن اکثر لوگ واقف نہیں ہیں. پچھلی آیتوں میں کفار قریش اور مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص قسم کے معجزات کا مطالبہ کیا تھا، اور ان معجزات کے ظاہر ہو جانے پر انہوں نے ایمان لانے پر قسمیں بھی کھائی تھی. اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے اور قرآن کریم کے حق ہونے کے متعلق پہلے سے معجزات موجود ہیں. تو ان معجزات میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان کے مطالبے کے مطابق ان معجزات کا ظاہر کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ان کا مطالبہ تھا کوہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے، اللہ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اگر ان کے مطالبے کے مطابق وہ معجزہ ظاہر کر دیا جائے اور حد درمی کی وجہ سے وہ اس پر ایمان نہ لائے تو سارے ہلاک کر دیے جائیں گے.
اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین ہے، شفقت کی بنا پر ان معجزات کے اظہار سے انکار کر دیا کہ قوم کی ہلاکت یہ مجھے گوارا نہیں، معجزات ظاہر نہ ہو کوئی بات نہیں، لیکن قوم ہلاک ہو جائے یہ گوارا نہیں۔ تو ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امت سے کہنا چاہا ہے، اس وقت کے لوگوں سے کہنا چاہا ہے کہ پہلے سے جو معجزات موجود ہیں، اور سب سے بڑا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن کریم، اس معجزے کے اندر اتنے شواہد ہیں، اتنے دلائل ہیں اس بات کے کہ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اس قرآن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت ہے، رسالت کی شہادت ہے۔ تو یہی غور کرنے کے لیے کافی ہے۔ خاص قسم کے معجزات کا مطالبہ کرنا تمہارے لیے مشکل کا باعث ہوگا، تمہاری ہلاکت کا باعث ہوگا، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کوئی مشکل نہیں، اگر ہم چاہیں تو ان کی طرف فرشتے بھی نازل کر سکتے ہیں، اور کوئی مشکل نہیں اگر ہم چاہیں تو مردے ان سے کلام کر سکتے ہیں، اور کوئی مشکل نہیں ہم ان کے سامنے ہر چیز لا کر رکھ سکتے ہیں، جنت، جہنم، مغیبات جتنی بھی ہیں، لیکن ما کانوا لیؤمنوا، پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، اور اکثر لوگ ناواقف ہیں، جاہل ہیں۔ اسی طرح ہم نے کر دیے ہر نبی کے لیے دشمن شریر انسوں کو، یعنی انسانوں کو اور جنوں کو، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، یوں ہی کا ترجمہ کریں گے سمجھاتے ہیں، ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں ملمہ کی ہوئی باتیں، فریب دینے کے لیے۔ زخرف القول کہتے ہیں ملمہ کی ہوئی بات۔ ملمہ کی ہوئی بات کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ظاہر تو خوشنما ہو، بہت اچھا لگے، نظر کو اور دل کو لبھانے والا ہو، نظر کو خوش کرنے والا ہو، لیکن اس کا باطن، اس کی حقیقت، اس کا معنی یہ درست نہ ہو، اس کا باطن یہ درست نہ ہو، ظاہر میں بہت اچھا لگے، باطن میں برائی ہو۔ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بھینس کے گوبر پر اگر چاندی کا ورق چڑھا دیا جائے اور کوئی اس کو یوں کہے کہ یہ مٹھائی ہے، جیسے مٹھائی پر چاندی کا ورق چڑھایا جاتا ہے، تو ظاہر تو بہت خوشنما ہے، لیکن اندر سے گندگی ہے، اندر سے ناپاکی ہے، نجاست ہے۔ اسی طریقے سے شیطان یعنی انسانوں میں سے جو شریر ہیں اور جن میں سے جو ہے شریر، وہ بری باتوں کو خوشنما کر کے بتاتے ہیں، زنا کو خوشنما کر کے بتائے گا، سود کو خوشنما کر کے بتائے گا، غیبت کو خوشنما کر کے بتائے گا، حسد کو خوشنما کر کے بتائے گا، چاہے ظاہری بیماریاں ہوں چاہے باطنی بیماریاں ہوں۔ تو کہا کہ کر دیے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن شریر انسوں کو، یعنی انسانوں کو اور جنوں کو، ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں ملمہ کی ہوئی باتیں، کیوں؟ غروراً، فریب دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے۔ اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، سو آپ چھوڑ دیجئے ان کو، اور جو کچھ وہ افترا کرتے ہیں، جو کچھ وہ گڑھتے ہیں، یعنی ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، ان کی گڑھی ہوئی باتوں کو بھی چھوڑ دیجئے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہ شیاطین الانس اور جن ملمہ کی ہوئی بات لوگوں کے سامنے خوشنما کر کے رکھتے ہیں، اور بات کو ملمہ کرتے ہیں، کام کو ملمہ کرتے ہیں، اس کی علت بتا رہے ہیں تاکہ اس کی طرف مائل ہو۔ کس کی طرف؟ ہی کی ضمیر لوٹتی ہے زخرف القول کی طرف، یعنی ملمہ کی ہوئی باتوں کی طرف، ملمہ کیے ہوئے کاموں کی طرف، ظاہر جس کا خوشنما بنا دیا گیا ہے اس کی طرف مائل ہو ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور تاکہ خوش ہوں وہ اس سے، کس سے؟ ملمہ کی ہوئی باتوں سے، اور تاکہ وہ ارتکاب کریں ان کاموں کا جن کا وہ ارتکاب کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ کرتے رہیں وہ کام جو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی نبوت کی شہادت قرآن کریم نے دے دی، اور آپ پر جو کلام اترا ہے وہ برحق کلام ہے، اور یہ فیصلہ خالق کائنات کا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افغیر اللہ ابتغی حکما، آپ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو منصف تلاش کروں؟ یعنی جس اللہ نے اپنے کلام حق ہونے کی گواہی دے دی اور میری رسالت کی گواہی دے دی، تو وہ منصف، وہ فیصلہ کرنے والا کافی ہے اس کے لیے۔ کیا اس سلسلے میں کسی اور کو منصف بناؤں اور فیصل بناؤں؟ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو منصف تلاش کروں؟ حالانکہ وہ ذات ہے کہ جس نے اب قرآن کریم کا تعارف، کیونکہ پہلے ہی یہ بتا دیا گیا کہ موجودہ جو معجزہ ہے اسی میں غور و فکر کیا جائے تو بہت سے دلائل سامنے آ جائیں گے، پھر دوسرے کسی معجزے کی مطالبے کی ضرورت نہ ہوگی۔ حالانکہ وہ ہے جس نے تمہاری طرف کتاب کو تفصیل سے نازل کیا، فیہ حکم فیہ خبر ما قبلکم نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، تم سے پہلوں کی خبر بھی ہے، بعد میں کیا حالات ہونے والے ہیں یہ بھی ہے، اور مغیبات میں کیا چیزیں ہیں وہ بھی ہیں، جنت جہنم ساری چیزیں ہیں، اور تاریخ عالم کے احوال کو قرآن کریم نے بیان کیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں تفصیل کے ساتھ۔ والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں، یعنی اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ نازل کیا ہوا ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے ٹھیک یعنی حق لیے ہوئے، سچ لیے ہوئے، متلبسا بالحق، حق لیے ہوئے یہ نازل ہوا ہے۔ فلا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت سے پہلے شاکین یعنی شک کرنے والوں میں سے تھے، اور نبوت کے بعد تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہاں اصل میں خطاب اگرچہ بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے لوگوں کو سنانا ہے کہ تم اس سلسلے میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تمہارے رب کی باتیں تام ہو گئی، پوری ہو گئی۔ کس اعتبار سے؟ صدقاً وعدلاً، تمیز محول عن الفاعل ہے۔ محول عن الفاعل کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں صدق اور عدل یہ فاعل تھا، لیکن اس کو تمیز بنا دیا گیا، تو فاعل سے تمیز میں کنورٹ کر دیا گیا۔ تو اصل جملہ یوں تھا کہ تم صدق کلمات ربک وعدلها، تم صدق کلمات ربک وعدلها، جیسے کہ تمیز محول عن المبتدا ہوتی ہے، تمیز عن المحول مفعول ہوتی ہے۔ تمیز عن المحول مبتدا کی مثال ہم نے پڑھ لی، قل ای شیء اکبر شہادہ، کون سی چیز ہے بڑی شہادت کے اعتبار سے؟ تو شہادت تمیز ہے، حقیقت میں وہ مبتدا تھا۔ تو اصل جملہ یوں تھا شہادت ای شیء اکبر، شہادت مبتدا تھا، ای شیء کس چیز کی شہادت، اکبر بڑی ہے، تو اس کو جو مبتدا تھا اس کو تمیز کی طرف کنورٹ کر دیا، محول کر دیا۔ بہرکیف تو آپ کے پروردگار کی باتیں تام ہو چکی، پوری ہو چکی، سچائی کے اعتبار سے اور عدل کے اعتبار سے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضامین بیان کیے ہیں ان مضامین کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ مضامین کہ جن کا تعلق تاریخ عالم سے ہیں، ان کے احوال سے ہیں، ان کے واقعات سے ہیں، نیک اعمال پر نیکیاں اور اجر ملنے سے ہیں، برے اعمال پر سزا ملنے سے ہیں، ایک تو یہ مضمون ہے۔ اور دوسرا جو مضمون ہے وہ ہے کہ جن کا تعلق انسانی فلاح اور انسانی صلاح سے ہیں۔ مطلب یہ کہ انسانی فلاح اور صلاح، انسانی کامیابی اور انسانیت کا سدھار کن احکام پر ہے، تو وہ احکام جن کو ہم شریعت کہہ سکتے ہیں، جن کو ہم احکام شریعت کہہ سکتے ہیں، تو وہ احکام پر ہے۔ تو ایک تاریخ عالم کے واقعات اور مشاہدات اور جو کچھ بھی حالات جو گزرے ہیں پہلے وہ، اور نیک اعمال پر جو کچھ انعامات ملنے والے ہیں وہ، اور برائیوں پر جو وعیدیں ہیں وہ، نیکیوں پر بشارتیں، برائیوں پر وعیدیں، ایک تو یہ مضمون ہے۔ اور دوسرا مضمون احکام سے متعلق، شریعت سے متعلق۔ تو پہلے قسم کے مضمون کے متعلق صدقاً ہے،
اور دوسری قسم کے مضمون کے متعلق عدل ہے۔ پہلے قسم کے مضمون کے متعلق صدق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام پاک میں تاریخ عالم کے جو بھی احوال اور واقعات بیان کیے ہیں وہ بالکل سچے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام پاک میں نیکیاں پر جو بشارتیں سنائی ہیں یا برائیوں پر جو وعیدیں سنائی ہیں وہ بھی بالکل سچ ہیں، برحق ہے۔ اور عدل کا تعلق دوسرے قسم کے احکام سے ہے، مطلب یہ کہ انسانی فلاح اور صلاح کے لیے اس کلام کے اندر، قرآن کریم کے اندر جو بھی احکام آئے ہیں وہ سارے احکام عدل اور انصاف پر مبنی ہیں۔ مطلب یہ کہ اس میں کسی کی حق تلفی نہیں کی گئی ہے، اس میں انصاف ہے، حق ہے۔ ایک عدل کا مطلب یہ ہے، اور دوسرے عدل کا مطلب یہ ہے کہ اعتدال، مطلب یہ کہ ان احکام کے اندر اعتدال ہے۔ اعتدال یعنی بیلنس قائم کیا گیا ہے، اور بیلنس قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر انسانی فلاح اور صلاح کے لیے جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ نہ تو بالکل ایسے ہیں کہ جو انسانی نفسانی خواہشات کے تابع ہوں، اور نہ بالکل ایسے ہیں کہ انسانی جذبات اور ملکات ان کو برداشت نہ کر سکے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم ڈرو جتنا تم سے ہو سکے۔ تو اس طرح اعتدال لیے ہوئے یہ احکام ہیں، تو مبنی بر انصاف بھی ہیں اور مبنی بر اعتدال بھی ہیں، یعنی بیلنس بھی ہے ان کے اندر اور ان کے اندر انصاف بھی ہے، کسی کو کوئی حق تلفی نہیں کی گئی ہے۔ ایسے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے ہیں۔ تو عدلہ کے یہ دونوں معنی ہیں۔ لا مبدل لکلماتی، یہ قرآن کریم کی صفت کو اور اس کے اندر غور کرنے کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ غور کیجئے، لا مبدل لکلماتی، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور بھلا کیسے بدل سکتا ہے کوئی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرما دے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، حفاظت کا پہرا ہم نے لگا دیا ہے، تو کون اس حفاظت کے پہرے کو توڑ سکتا ہے؟ اور کتنے کھلے چیلنج دیے گئے کہ تم ایک آیت لاؤ، 10 آیتیں لاؤ، ایک سورت لاؤ، ایک آیت لاؤ، لیکن عاجز ہے۔ لا مبدل لکلماتی، کوئی اس کے کلمات کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ وہو السمیع العلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ جب سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں تو اچھے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا، انعامات سے نوازا جائے گا، اور برے کاموں پر ان کو سزا دی جائے گی۔ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر آپ پیروی کریں اکثر ان لوگوں کی جو زمین میں ہیں، مطلب یہ کہ اکثریت کی اتباع کریں گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، کیونکہ اکثریت جو ہوتی ہے وہ عام طور پر گمراہی کے راستے پر ہوتی ہے، جو حق پر ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، قلیل ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ اکثریت کی تعداد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کبھی بھی ان کی موافقت کا خیال نہ کرنا، ان کو خوش کرنے کا خیال نہ کرنا۔ کیوں؟ اگر آپ پیروی کریں اکثر ان کی جو زمین میں ہے، اسی کو قرآن کریم نے یوں کہا وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، کہ پہلے لوگوں میں سے اکثر گمراہ ہوئے۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اگرچہ آپ حرص رکھیں، اگرچہ آپ حرص رکھیں، لالچ رکھیں، پھر بھی وہ ایمان لانے، تو دیکھو اکثریت گمراہی کی طرف ہوتی ہے۔ تو کہا کہ مطلب یہ کہ اکثریت دلیل حقانیت نہیں ہے، کسی مسئلے میں کچھ لوگوں کا زیادہ تعداد میں ہونا یہ حق ہونے کی دلیل ہو سکتی نہیں ہے۔ اور اگر آپ پیروی کریں اکثر ان لوگوں کی جو زمین میں ہے تو وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے، بچلا دیں گے اللہ کے راستے سے۔ وہ تو نہیں پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں مگر خیال کا۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ صرف اور صرف اٹکل پر چلتے ہیں، یعنی اٹکل دوڑاتے ہیں، اپنے خیال پر چلتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے ان کو جو اس کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، اور خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر ہیں۔ تو جو راستے سے ہٹ گئے ہیں، بچل گئے ہیں، ان کو سزا دی جائے گی، اور جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو نوازا جائے گا۔ اللہ رب العزت قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔